حدیث کو منہج سلف کے مطابق سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ یہ پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے، اس میں کافی عرصے سے اختلاف ہے علماء کے درمیان، اور اس میں زیادہ بہتر اور زیادہ محتاط اور زیادہ افضل بات یہی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اس سلسلے میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ایک عرصے پہلے ایک زکوٰۃ کانفرنس معتمر زکوٰۃ ہوئی تھی۔ اس زکوٰۃ کانفرنس سے پہلے سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا کہ اس میں استعمال والے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی اور ان کو کچھ سمجھایا، ان کے ساتھ بیٹھے، تو اس کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا۔ دراصل علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ پہننے والے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے تو عام طور سے لوگ زیور بنا کر کے رکھ لیں گے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ اس وجہ سے اس میں یہی بہتر فتویٰ ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالا کریں، زکوٰۃ نکالنے کی بات کہی جائے۔ اور اگر ہم سچویشن دیکھیں، موجودہ کیفیت دیکھیں، تو اکثر مسلمانوں کی بنیاد جو زکوٰۃ کے اندر ہے وہ زیور پر ہوتی ہے، یعنی میڈیم کلاس کے جو مسلمان ہیں، اور بڑے طبقے کے جو مسلمان ہیں وہ تجارت کے ناحیے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے تو بہت سارے مسلمان جو غریب طبقے کے ہیں وہ میڈیم طبقے کی زکوٰۃ سے محروم ہو کر کے پریشان ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے بہت سارے مدارس اور مدارس میں پڑھنے والے بہت سارے غریب طلباء جو زکوٰۃ کے فنڈ سے پڑھتے ہیں وہ سارے کے سارے محروم ہو جائیں گے۔ تو اکثر مسلمانوں کی بنیاد جو زکوٰۃ پر ہے وہ زیور کے ذریعے سے ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس معاملے میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سچویشن کی ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور خاص کر کے ہندوستان میں اکثر عورتیں اور خواتین زیورات جمع کرتی ہیں، صرف زیب و زینت کے لیے استعمال نہیں کرتی، بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ایسا رواج ہے۔ عورتیں زیورات لے لیتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ اس میں سے کچھ حصہ فلاں بچے کی شادی میں، کچھ حصہ فلاں بچے کی شادی میں دیا جائے گا، اور ان کے پاس زیورات اچھے خاصے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے پہننے کا زیور ایک دو ہی ہوتا ہے، اسی کو استعمال کرتی ہیں، باقاعدہ سب اس کے علاوہ باقاعدہ سب لاکر میں یا تجوری میں رکھا رہتا ہے۔ تو اکثر خواتین زیورات جمع کرتی ہیں تاکہ ان کے آئندہ کام آئے یا بچوں کی شادی میں کام آئے، اور اس سے مقصود جو ہے وہ پیسہ محفوظ کرنا ہوتا ہے، زیورات زیب و زینت کے لیے استعمال کرنا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے بھی ہمیں اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے تو ایسی صورت میں بہت ساری خواتین یا بہت سارے لوگ زیورات کو اپنے مال کو زیورات میں تبدیل کر کے اور اس کے بعد اس کو محفوظ کر دیں گے تاکہ اس کو زکوٰۃ نہ دینی پڑے، اور اس طریقے سے مسلمان دین کے ایک بنیادی فریضے سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں افضل رائے میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اور زکوٰۃ نہ نکالنے کی صورت میں کم سے کم شبہات یا اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ خرابیوں کے امکانات ضرور ہیں، اور جو سچویشن اور کیفیت ہے اس میں ہم یہی سمجھ پا رہے ہیں کہ زیورات کو بھی آج کل مال کو سیو کرنے کے لیے یا مستقبل کی پلاننگ کے لیے ہی رکھا جاتا ہے، کیونکہ زیورات کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں اور سونے کی قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ سونا سستا ہو گیا تو عورتیں جلدی سے جلدی 15,000 ہو گیا، 20,000 ہو گیا تو جلدی سے جلدی سونا خرید کر کے وہ رکھ لیں، ہو سکتا ہے اگلے سال 25 ہو جائے، 30 ہو جائے، 40 ہو جائے۔ تو یہ کیفیت ہمارے معاشرے میں یہ ماحول پایا جاتا ہے، سونا جیسے ہی سستا ہوتا ہے اس کو لیا جاتا ہے، اور مہنگا ہوتا ہے تو اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ اور مہنگا ہوگا تب بیچیں گے۔ تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے جواز کا فتویٰ دیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی افضل ہے، اور شیخ ابن باز، علامہ البانی اور دوسرے بہت سارے بڑے علماء کی رائے بھی یہی ہے، اور سنت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو بہت سارے دلائل میں اس چیز کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں زیورات جو ہیں وہ اس پر بھی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔